وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے ساری کی ساری بادشاہت ہے، ملکیت ہے، اختیار ہے، قبضہ، قدرت اسی کی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ساری کی ساری تعریف ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے پر قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. سورۃ التغابن یہ مسبحات جو صورتیں ہیں ان میں سے آخری صورت ہے. قرآن کریم کی کئی صورتوں کی ابتدا سبح یا یسبح سے ہوتی ہے. ایسی صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر سورہ حدید کے شروع میں ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض. سورہ حدید تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. سورہ حدید کی یہاں ابتدا ہو رہی ہے. اسی طرح فرمایا سورہ حشر کے شروع میں، سورہ حشر کی ابتدا بھی سبح للہ سے ہو رہی ہے. اسی طرح سورہ صف کی ابتدا بھی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے ہو رہی ہے. اسی طرح سورہ جمعہ کی ابتدا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم سے ہو رہی ہے. یہ صورتیں ہم نے قریب قریب پڑھی ہیں. یہ صورتیں آگے پیچھے ہیں. پہلے سورہ حدید ہے جو سبح للہ سے شروع ہوتی ہے، 27ویں پارے کی آخری صورت. پھر 28ویں پارے کی پہلی صورت سورہ مجادلہ آتی ہے. اس کے بعد سورہ حشر آتی ہے، اس کی ابتدا بھی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. پھر درمیان میں سورۃ الممتحنہ ہے، اس میں نہیں ہے سبح للہ. پھر آگے سورہ صف ہے، اس کی ابتدا بھی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تیسری صورت. پھر اس کے بعد سورہ صف سے آگے سورہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، چوتھی صورت. پھر سورۃ المنافقون جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی، اور پھر یہ صورت ہم پڑھ رہے ہیں
یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورۃ التغابن۔ یہ مسبحات میں سے آخری صورت ہے، 5ویں صورت ہے، یعنی وہ صورتیں جو اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور جن کی ابتدا اللہ کی تسبیح سے ہو رہی ہے۔ باقی صورتوں کے شروع میں نہیں آتے، بعض صورتوں کے درمیان میں آتے ہیں، بعض صورتوں کے درمیان میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر سبحان اللہ کا لفظ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں درمیان میں آتا ہے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، سورہ نور میں آتا ہے۔ اسی طرح تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض۔ صورتوں کے درمیان میں یہ الفاظ آتے ہیں، سبحان اللہ کے الفاظ کئی جگہ پر آتے ہیں، لیکن ان صورتوں کی ابتدا سبح یا یسبح سے ہوتی ہے، تو انہیں مسبحات کہتے ہیں۔ ان میں سے یہ آخری صورت ہے۔ تو تسبیح کے بارے میں کئی دفعہ میں نے پچھلی صورتوں کے شروع میں بھی بات کی تھی کہ آسمان زمین خود اور آسمان زمین میں موجود ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تسبیح سے مراد اللہ کو نقائص سے پاک صاف کرنا اور اللہ کی شان، عظیم شان بلند کرنا، اللہ کی شان بیان کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ تو یہ تسبیح اور اللہ کو نقائص سے پاک کرنا یہ زمین و آسمان اور ان میں موجود ہر مخلوق کرتی ہے۔ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ ہر چیز کرتی ہے یہ کام۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ آسمان و زمین خود بھی اور جو ان کے درمیان ہر چیز ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 44۔ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو ان کے درمیان ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، نہیں ہے کوئی بھی شے مگر وہ تسبیح کرتی ہے اللہ کے حمد کے ساتھ۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ تو زمین و آسمان خود بھی اور ان کے درمیان ہر مخلوق بھی، انسان، جانور، حشرات، جمادات، نباتات، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ ہم اس کو جاندار سمجھیں، بے جان سمجھیں، ہمیں اس کی تسبیح کی سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کرتی ہے لہ الملک، کہ اسی کے لیے ساری کی ساری بادشاہت ہے، اسی کے لیے ہر قسم کا اختیار ہے، ہر قسم کی حکومت، ملکیت، بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ یہ لہو شروع میں آیا تو شروع میں آ کر اس نے گویا کہ حصر کر دیا کہ اس اصل عبارت تھی الملک لہو، بادشاہت اسی کے لیے ہے، لیکن لہو پہلے آ گیا تو پھر حصر پیدا ہو گیا معنی میں اسی کے لیے ساری کی ساری بادشاہت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، خدائی اختیار، وہ انتہائی ناقص سا اختیار موجود ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ جو اللہ نے کسی کو انتہائی ناقص سی طاقت دی ہے، کرنے کی صلاحیت دی ہے، وہ انسان کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے، لیکن اختیار جس کو آپ خدائی اختیار کہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، کوئی بھی مخلوق بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی مقرب کیوں نہ ہو جائے، کوئی اختیار ذرہ برابر بھی اس کے پاس نہیں ہے خدائی اختیار۔ وہ اختیار سارے کا سارا اللہ کے لیے، لہ الملک سے یہ مراد ہے، اسی کے لیے الملک، ہر قسم کا اختیار ہے۔ خدائی اختیار میں سے کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ پیدا کرنا زمین و آسمان کو، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے، نہ یہ کام اللہ کے علاوہ کسی اور نے کیا ہے، نہ کوئی اللہ کے ساتھ اس کام میں شریک ہے، نہ اللہ نے کسی سے مدد لی ہے اس معاملے میں۔ پیدا کرنا ہو زمین و آسمان کو، دیگر مخلوقات کو پیدا کرنا ہو، روزی دینی ہو کسی کو، دیگر انعامات کرنے ہوں جو اللہ رب العالمین کرتے ہیں، کسی کو اولاد دینی ہو، کسی پر کرم فرمانا ہو،
کسی کو نعمتیں دینی ہو، کسی پر مصیبتیں اتارنی ہو خدائی اختیارات کے مطابق، کسی کو مشکلات سے نجات دینی ہو، مشکل کشائی کرنی ہو، حاجت روائی کرنی ہو، اس سارے کے سارا اختیار اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ اور یہ جو اس کائنات کی تدبیر اللہ نے فرمائی ہے، اللہ نے اس کائنات کی تدبیر اکیلے خود فرمائی ہے، اور اللہ نے کسی سے مدد نہیں لی، جیسے میں نے ذکر کی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں، یدبر الامر من السماء الى الارض، سورہ سجدہ آیت نمبر 5، تدبیر کرتا ہے کام کی، یعنی اللہ رب العالمین، من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک، آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر اللہ خود کرتے ہیں۔ اللہ کو نہ کسی سے مدد کی ضرورت ہے، نہ اللہ کسی سے مدد لیتے ہیں۔ جو کام اللہ نے کرنے ہیں وہ اللہ نے کرنے ہیں، جو اللہ کا اختیار ہے وہ اللہ کا اختیار ہے، کسی کے پاس وہ اختیار نہیں ہے، چاہے وہ جبریل، میکائیل، بڑے بڑے فرشتے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کوئی نبی ولی کیوں نہ ہوں، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اللہ زمین سے آسمان سے زمین تک ساری تدبیر اللہ خود فرماتے ہیں۔ اس قسم کا کوئی اختیار، ذرہ برابر بھی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ کہنا کوئی کسی کی توہین نہیں ہے، کیونکہ یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمائی ہے۔ یہ کہا جائے کہ کسی نبی ولی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کی کوئی توہین نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ ہر ایک ناقص ہے، مخلوق ہے اللہ کے علاوہ، جب ہر ایک مخلوق ہے تو وہ ناقص ہے، اس کو خدائی اختیار دینا یہ در حقیقت اللہ کی توہین بھی ہے، اللہ کی شان میں کمی کرنا ہے، اور یہ در حقیقت ایک ناقص کو اللہ کے برابر قرار دے دینا ہے، جو کسی طور پر جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سورہ سبا آیت نمبر 22، کہہ دیجئے پکار کر دیکھو جنہیں تم گمان کرتے ہو اللہ کے علاوہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو کہ بڑے ان کے پاس پاور ہے، بڑے اختیارات ہیں، بڑے کرنی والے ہیں، وہ بڑی مشکل کشائی حاجت روائی کرنے والے ہیں، ذرا ان کو پکار کر دیکھو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ اب اس سے سخت الفاظ، اگر آپ ان الفاظ کو سخت کہتے ہیں، اس سے سخت الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آسمان و زمین میں ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کچھ اختیار نہیں رکھتے، اللہ تو فرماتے ہیں ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، زمین میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، اپنی زندگی میں بھی نہیں رکھتے تھے، مرنے کے بعد کہاں سے رکھیں گے؟ مرنے کے بعد تو انسان جو زندہ ہوتے ہوئے کچھ انسانی استطاعت کے حد تک جو کر سکتا ہے، مرنے کے بعد تو وہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک عجیب عقیدہ ہے کہ زندگی میں تو وہ بیمار بھی ہوتے تھے، زندگی کے اندر تو وہ مشکلات کا شکار بھی ہوتے تھے، آزمائشوں کا شکار بھی ہوتے تھے، جنگوں کے حالات ہوتے تھے، دیگر حالات ہوتے تھے، زخمی ہوئے، بیمار ہوئے، دیگر مشکلات آئیں، لوگوں نے زبانی تکلیفیں دی، لوگوں نے جسمانی تکلیفیں دی، لوگوں نے نبیوں ولیوں کو شہید بھی کیا، اللہ کے لیے انہوں نے جانیں بھی قربان کی۔ وہ زندگی میں تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، حضرت عائشہ پر الزامات لگے، دیگر بہت ساری آزمائشیں صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں تو وہ ان چیزوں سے بچ نہیں سکے، اور مرنے کے بعد ان کے پاس سارے اختیارات آ گئے، مرنے کے بعد وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد اب وہ رزق بھی دے سکتے ہیں، مرنے کے بعد اب وہ کرم بھی کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد اب وہ اولادیں بھی دے سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو کہ وہ شریک ہیں اللہ کے، وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، ان کے واسطے سے سنتا ہے، وہ اللہ ہمارے درمیان وسیلہ ہے، اور وہ سفارشی ہیں۔ جو مشرک لوگ اپنے بتوں کے بارے میں، وہ بت بھی نیک لوگوں کے تھے، ان بتوں میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے بت بھی ہوتے تھے، تو وہ جو مشرکین مکہ اپنے بتوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اللہ فرماتے ہیں جن کو تم نے پکار کر دیکھنا ہے پکار کر دیکھ لو، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، وہ ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔
زمین و آسمان میں ذرہ برابر اختیار نہیں ہے، زمین و آسمان کی تخلیق میں ان کا ذرہ برابر حصہ نہیں ہے۔ جب زمین و آسمان کی تخلیق میں ان کا ذرہ برابر حصہ نہیں ہے تو دیگر مخلوقات جو اللہ کی ہیں ان میں ان کا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے۔ نہ تخلیق میں کسی اور چیز میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْك، چلو ان کا الگ سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کام میں شراکت کی ہے؟ کوئی اللہ کے ساتھ مل کر کوئی کام کر لیا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آسمان و زمین میں کوئی شراکت بھی نہیں ہے اللہ کے ساتھ، کوئی کام انہوں نے اللہ کے ساتھ مل کر کیا ہو یہ بھی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ ہی اللہ کے لیے ان میں سے کوئی مددگار ہے۔ اصل میں ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی شخص ایک کام اکیلا ہی کر لے، یہ بھی کسی نے نہیں کیا، کوئی ذرہ برابر کام بھی نہیں کیا، مچھر کو بھی نہیں بنایا، کوئی ذرے کو بھی نہیں بنایا اکیلے۔ اچھا جی، اگر اکیلے نہیں بنایا، اللہ کے ساتھ مل کر برابر برابر کوئی کام کیا ہو 50-50، شراکت بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، شراکت تو چلو 50-50 شراکت ہو گئی، چلو اللہ کا کوئی 90% کام ہو، ان کا کوئی 10%، اللہ کا 99% ہو، ان کا 1%، کوئی مدد بھی نہیں ہے اللہ کے لیے ان کی طرف سے، کسی قسم کی ذرہ برابر مدد بھی نہیں ہے۔ نہ کسی نے کوئی اکیلا کام کیا ہے، ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے کسی کے پاس اکیلا کام کرنے کا، نہ کسی نے شراکت کی ہے اللہ کے ساتھ برابری کی سطح پر، نہ کسی نے اللہ کا کوئی تعاون تھوڑا سا کر دیا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ تمام صورتیں ہو سکتی تھی کسی نے کسی شراکت کی، اللہ نے فرمایا کوئی صورت نہیں ہے۔ نہ 100% کوئی کام اکیلے کیا ہے چھوٹا یا بڑا، نہ کوئی برابر کی سطح پر اللہ کے ساتھ کوئی کام کیا ہے 50-50، نہ کوئی اللہ نے سارا کام کیا ہو تھوڑی سی مدد لے لی ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ تو جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے لہ الملک ولہ الحمد، جو ہم پڑھ رہے ہیں سارے کی سارا کا سارا اختیار، ہر قسم کا اختیار وہ اللہ کا ہے، اور اللہ ہی کا ہے، حسر ہے معنی میں۔ ایک اور آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا۔ اصل میں شیطان ورغلاتا ہے اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دلائل سکھاتا ہے شرک کے، بدعات کے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے۔ خود اس نے اللہ کی مخالفت مول لی، وہ کہتا ہے باقی لوگ بھی میری طرح اللہ کی مخالفت مول لیں۔ وہ کہتا ہے یہ نیک لوگ ہیں، اللہ تمہاری نہیں سنے گا، ان کو واسطہ بنا لو اپنے اور اللہ کے درمیان۔ وہ واسطہ بنا کر وہی سارا شرک والا کام ان سے لے لیتا ہے۔ یہی کام میں نے ذکر کیا مشرکین مکہ کرتے تھے، اور اللہ اس کو شرک قرار دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ نے فرمایا ان کی دلیل کیا تھی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے تھے جو نہ انہیں نقصان دے سکتے تھے نہ ان کو نفع دے سکتے تھے، اور وہ دلیل کیا پیش کرتے تھے، ہم کیوں عبادت کرتے ہیں۔ عبادت سے مراد یہاں وہی ان کو پکارنا، چاہے اللہ کو بھی رب سمجھتے ہوں، ان کے لیے نظر و نیاز دینا، یا اللہ اور اپنے درمیان انہیں واسطہ بنا لینا، ان کے لیے ذبح کرنا اور دیگر عبادت کی صورتیں، نظر و نیاز۔ وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو تو کسی ایسے سفارشی کا نہیں پتا۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ ناراض ہو، تم اللہ کے منکر ہو، تم اللہ کے مخالف ہو، اللہ کی بات نہ مانتے ہو، کوئی کتنا بڑا نبی کیوں نہ ہو جائے، کوئی کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے، کوئی کتنا بڑا فرشتہ کیوں نہ ہو جائے، وہ سفارش کرنے کی ضرورت تک نہیں کر سکتا۔ سفارش تو اللہ کی اجازت سے ہونی ہے، سفارش برحق ہے اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی سفارش نہیں ہے اللہ کی مخالفت کر کے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ اس لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ یہ سب صورتیں ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے کی، اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ فاطر آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ اپنی تعریفیں بیان کر کے، اپنی شان بیان کر کے، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی شان، اللہ نے فلاں فلاں چیز پیدا کی، رات دن کو پیدا کیا، رات کو دن میں اللہ داخل کرتے ہیں، دن کو رات میں اللہ داخل کرتے ہیں، سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر کیا ہے، ہر چیز ایک وقت مقررہ کے مطابق جاری ساری ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ ہے تمہارا رب جس کے لیے ہر قسم کی بادشاہت ہے، ہر قسم کا اختیار ہے۔
والذین تدعون من دونہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہے۔ مثال دے کر سمجھایا، کھجور کی گٹھلی میں ایک چھلکا ہوتا ہے جھلی سے، کیا حیثیت اس کی ہوتی ہے؟ وہ اتنا ہلکا سا ہوتا ہے کہ نظر ہی نہیں آتا، تو وہ قطمیر کے برابر بھی اختیار کے مالک نہیں ہے۔ تو پتہ لگا کہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے، جن سے حاجت روائی مشکل کشائی کرائی جاتی ہے، جن سے اولادیں مانگی جاتی ہیں، اور جن کے لیے نظر و نیاز اور ذبح اور اس قسم کی چیزیں کی جاتی ہیں، تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، انہوں نے دوسروں کی مدد کیا کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں، اللہ فرماتے ہیں جس نے اختیارات دینے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی اختیار نہیں دیا، سارا کا سارا اختیار تو میرے پاس ہی ہے، ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے۔ لہ الملک، اسی کے لیے سارے کے سارا اختیار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ساری کی ساری تعریف بھی ہے۔ جب اختیار سارے کا سارا اللہ کا ہے، نعمتیں ساری کی ساری اللہ کی ہیں، تخلیق ساری کی ساری اللہ کی ہے، رزق سارا کا سارا اللہ نے دیا ہے، تو پھر تعریف، حقیقی تعریف اور تمام تعریف کا حقدار بھی اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لوگوں کو اچھا لگے یا لوگوں کو برا لگے۔ ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہے وہ ہو جاتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر، پس تم میں سے کافر بھی ہیں، ومنکم مؤمن، اور تم میں سے مومن بھی ہیں۔ تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین و آسمان اور اس کے درمیان ہر چیز وہ اللہ کی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، تو تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اے انسانوں، تم میں کافر بھی ہیں اور تم میں مومن بھی ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، اس اختیار کے نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں میں کافر بھی ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے، اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والے، اور لوگوں میں مومن بھی ہیں، اللہ کی باتیں ماننے والے، اللہ کے رسولوں کو ماننے والے، اللہ کی وحی کو ماننے والے۔ کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے انسانوں کو، تو اب کچھ لوگوں نے اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھا کر انکار کر دیا۔ انسان کے پاس اختیار تھا اور جنوں کے پاس، یہ انکار بھی کر سکتے ہیں، باقی مخلوقات انکار نہیں کر سکتی، تو انہوں نے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھا کر انکار کر دیا، کافر ہو گئے۔ اور کچھ لوگوں نے اختیار کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ نے انہیں اختیار دیا، انہوں نے کہا ہم اختیار کے باوجود ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم وقتی طور پہ اللہ کی بات نہ مانیں، لیکن ہم اللہ کی بات مانیں گے، ہم اللہ کے انعامات کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی باتیں مان کر ہم دنیا میں اللہ کی باتیں مانیں گے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کریں گے، تو اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کی اچھی جزا دے گا۔ تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم میں کافر بھی ہیں اور تم میں مومن بھی ہیں۔ یہ کافر اور مومن ہونے کی وجہ کیا بنی؟ اللہ کا دیا ہوا اختیار۔ چونکہ اللہ نے اختیار دے دیا ہے انسانوں کو، اللہ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا یہ امانت، یہ اختیار، انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر ہم سے نہ ہوا تو ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ اختیار کے ساتھ کیا تھا؟ جب اللہ اختیار دے رہے ہیں، جو اختیار کے باوجود اللہ کی بات مانے گا تو وہ تو اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہوگا۔ جو اختیار کا دعویٰ کرنے کے بعد جی میں اختیار اٹھاتا ہوں، میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، پھر اللہ کی بات نہ مانے گا تو وہ اللہ کے عذاب کا حقدار ہوگا۔ اور جس نے اختیار نہیں لیا، امانت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی، اللہ کی باتیں ماننے کا پابند تو وہ بھی ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے کہ نہیں دیا، اللہ کے احکامات کا پابند وہ بھی ہے، کیونکہ اللہ اس کا بھی خالق ہے، اللہ اس کا بھی مالک ہے، اس کا رکھوالا، اس کی حفاظت بھی اللہ کے سپرد ہی ہے، اللہ نہ ہو تو وہ باقی نہ رہے۔ تو جس کے پاس اختیار نہیں ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے احکامات کا پابند ہے، لیکن وہ اللہ کے جب احکامات پر عمل کرتا ہے اس کے لیے اس کا کوئی انعام نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی وہ کر نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ جب اس کے پاس اختیار نہیں ہے تو اس کے لیے سزا بھی نہیں ہے۔
کیونکہ اس کو بس اختیار نہیں ہے. جب اختیار نہیں ہے تو نافرمانی نہیں کر سکتا, نافرمانی نہیں کر سکتا تو سزا نہیں ہے, اور کیونکہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے لہٰذا اللہ کی باتیں ماننے کا پابند ہے. جب وہ اللہ کی باتیں ماننے کا پابند ہے تو پھر اس کے لیے انعام بھی نہیں ہے. انعام کس کے لیے ہے؟ جس کو اللہ نے اختیار دیا, اور وہ اختیار انسانوں نے اٹھایا, جنوں نے اٹھایا, امانت اختیار. تو جب انسان اللہ کی بات مانتے ہیں اختیار کے باوجود تو انہیں دنیا اور آخرت میں اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں, اپنے مقصد زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور جو اختیار ملنے کے باوجود, اختیار کی ذمہ داری اٹھانے کے باوجود وقتی طور پہ اللہ کے احکامات کا انکار کر دیتا ہے, دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذابوں کا حقدار ٹھہرتا ہے. تو اس اختیار کا نتیجہ یہ ہے کہ انسانوں میں کافر بھی ہے اور مومن بھی ہے. یہ تقسیم لازماً رہے گی دنیا میں. انسانوں میں جب تک یہ دنیا ہے تب تک یہ تقسیم رہے گی کہ مومن بھی ہوں گے, کافر بھی ہوں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے مومن ہو جائیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے کافر ہو جائیں. اگر سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے, مومن ایک بھی نہیں رہے گا, اللہ کہنے والا ایک بھی نہیں رہے گا, تو دنیا کیا وجود کا جو حکمت ہے وہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ دنیا تو ابتلا کے لیے ہے. تو جب مومن کوئی نہیں رہے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی, دنیا باقی رہنے کا جواز نہیں رہے گا. تو جب تک یہ دنیا ہے تب تک مومن اور مومن کے ساتھ کافر بھی ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی دنیا کے اندر کافر نہیں ہونے چاہیے. اللہ فرماتا ہے یہ ممکن نہیں ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ اختیار انسان نے لے لیا ہے, اختیار انسان نے اٹھا لیا ہے, ذمہ داری اٹھا لی ہے. اب اس ذمہ داری کو کوئی نبھائے گا تو مومن بن جائے گا, کوئی نہیں نبھائے گا تو کافر بن جائے گا. ہم چاہتے تو ہم ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے, اور یہ کب ہوتا؟ جب اختیار نہ ہوتا انسان کے پاس. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, اگر ہم چاہتے ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے. ولیکن لیکن ایسا ہوا نہیں. ولیکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین, میری طرف سے یہ بات حق ہو گئی, اللہ کا یہ فرمانا حق ہو گیا جب اللہ نے شیطان سے کہا تھا کہ میں تجھ سے اور تیری بات ماننے والے انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا. اب دنیا میں کافر ضرور ہوں گے, مسلمان بھی ہوں گے, اللہ نے جنت بھی بنائی ہے, جہنم بھی بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. ایک آیت تو اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتا کہ سارے مومن کیوں نہیں ہو جاتے. جو نیک شخص ہوگا خاص طور پہ اس کے دل میں لوگوں کی اصلاح کا جذبہ ہوگا, حقیقی جذبہ, جس طرح نبیوں کے دل میں ہوتا ہے. تو نبیوں کے دل میں آتا کبھی کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے. اتنے واضح دلائل موجود ہیں, اللہ کی اتنی نشانیاں موجود ہیں, یہ ایمان کیوں نہیں لے آتے. تو ایسے موقعوں کے لیے اللہ کی یہ آیتیں قرآن کی موجود ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین والے سارے کے سارے ایمان لے آتے, لیکن اللہ نے ایسا چاہا نہیں کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ایمان لے آئیں. اب ایک ہی صورت ہے سب لوگوں کو مسلمان بنانے کی کہ آپ جبراً مسلمان بنا دیں, اور وہ مسلمان بنانا جائز ہی نہیں ہے, جبراً کسی پر جبر کرنا جائز ہی نہیں ہے. اب ایک ہی صورت ہے کہ سب کو جبراً مسلمان بنا دیا جائے, اور وہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین. تو جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتا کہ سارے مومن کیوں نہیں ہو جاتے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ مجبور کر دیں لوگوں کو, اور آپ مجبور کرنے والے ہیں نہیں. لست علیہم بمسیطر نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار, آپ ان پہ جبر کرنے والے نہیں. تو پتہ لگا کہ سب لوگ مومن نہیں ہو سکتے. ایک آیت کریمہ میں اللہ نے اس بات کو اس انداز سے واضح فرمایا ہے. سورہ رعد آیت نمبر 31, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا, کیا ابھی تک مومن لوگ مایوس نہیں ہوئے اس بات سے کہ اگر اللہ چاہتا, یہ کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا. یعنی میں نے بتایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو دل میں جذبہ رکھتے تھے سب مسلمان ہو جائیں, اور وہ کوشش کرتے تھے, تو ان کا دل میں ہوتا کہ سب ایمان لے آئیں. نیک لوگوں کے دل میں کئی دفعہ خیال آتا ہے ایمان والوں کے دل میں سب مسلمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ابھی تک ایمان والے اس بات سے مایوس نہیں ہوئے
کہ اگر اللہ چاہتے تو اللہ سب کو ہدایت دے دیتے، اللہ نے ایسا چاہا نہیں اللہ سب کو ہدایت دے۔ اگر اللہ نے سب کو ہدایت دینی ہوتی پھر اختیار نہ ہوتا، پھر آسمان و زمین کی طرح پھر انسان بھی اختیار کے بغیر مجبور محض ہوتے، وَتَوَّن وَكَرْهًا اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے۔ ایمان والوں کو مایوس ہو جانا چاہیے اس بات سے کہ اگر اللہ چاہتا سب کو ہدایت دے دیتا، اللہ سب کو ہدایت نہیں دیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اختیار دے دیے ہے، اس امانت کو، اس اختیار کو انسان نے اٹھا لیے ہے۔ اب لازماً لوگوں میں مومن بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے، یہی مطلب ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے لوگوں کو سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، لیکن اب سارے اس سیدھے رستے پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، کچھ تو ہیں شکر کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے، اللہ کی باتیں ماننے والے، ایمان لانے والے، وَإِمَّا كَفُورًا، اور کچھ لوگ کفر کرنے والے ہیں، نہ ماننے والے ہیں۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کافر بھی ہیں، تم میں سے مومن بھی ہیں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق، ایک گروہ جنت میں ہے، ایک فریق، ایک گروہ جہنم میں ہے، یہ طے ہے، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، اور اللہ نے جگہ بھی مقرر کر دی ہے۔ وہ جگہ اللہ نے جبرن مقرر نہیں کی ہمارے لیے، اللہ نے اپنے علم سے مقرر کی ہے۔ اللہ کو اپنے علم سے پتہ ہے کہ کون نیک اعمال کر کے اپنے اختیار کا صحیح استعمال کر کے جنت میں جائے گا، کون اپنے اختیار کا غلط استعمال کر کے جہنم میں جائے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے، بصیرت والا ہے۔ اللہ بصیرت والے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ کون مومن ہونا ہے، کون کافر ہونا ہے، کس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے، کس کو اللہ نے ہدایت نہیں دینی۔ جو ہدایت نہیں چاہتا اللہ اس کو ہدایت دیتے بھی نہیں ہے، اور جو ہدایت چاہتا ہے جتنے مرضی کریٹیکل حالات ہوں اس کو ہدایت مل کر رہتی ہے۔ ایک بندہ کسی علاقے میں اکیلا ہی ہو اور اگر اس کے دل میں ہدایت کی چاہت ہے، کوئی حالات نہیں ہے اس کو ہدایت ملنے کے، اس کو ہدایت مل کر رہے گی، اور اللہ اس کو ہدایت دیں گے اگر اللہ ہدایت چاہیں گے۔ اللہ کو پتہ ہے کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو ہدایت نہیں دینی۔ پھر وہی سوال ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کو پتہ ہے کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو نہیں دینی، تو پھر لوگوں کو لیے جنت جہنم کیوں؟ وہ جو اللہ ہدایت دیتے ہیں یا ہدایت نہیں دیتے، وہ اللہ اپنی بصیرت کی بنا پر، واللہ بما تعملون بصیر، اپنی حکمت، اپنے علم، اپنی بصیرت کی بنا پر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ، اللہ کو پتہ ہے فلاں ہدایت چاہتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتے، اللہ کو پتہ ہے فلاں ہدایت نہیں چاہتا، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا مطلب؟ مطلب مقصد کے ساتھ، بے فائدہ نہیں، اس کی حکمت ہے اور بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ یہی جو اللہ نے امانت دی ہے، ذمہ داری دی ہے انسان کو، کون اس ذمہ داری کو صحیح ادا کرتا ہے، کون ادا نہیں کرتا۔ یہ آزمائش جو ہے، کون اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ یہ سب چیزیں مر کر مٹی میں نہیں مل جانی، سب چیزیں جب مر جائیں گے، دنیا سے ختم ہو جائیں گی، تو سب چیزیں فنا نہیں ہو جائیں گی، ختم نہیں ہو جائیں گی۔ حقیقی زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے، وہ لازماً قائم ہو کر رہے گی۔ زمین و آسمان اللہ نے بے مقصد نہیں بنائے، کوئی مقصد ہے ان کا، جو مقصد کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ وصورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی، اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی، تمہاری شکلیں بنائی۔ فاحسن صورکم، بس بہت اچھی کی تمہاری صورتیں، اللہ نے تمہاری صورت بنائی اور بہت اچھی صورت بنائی۔ اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا، دیگر مخلوقات میں سے، جانوروں میں سے، فرشتوں میں سے، دیگر مخلوقات میں سے، جمادات میں سے، اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا۔ گویا کہ اللہ نے انسانوں کو اس دنیا کا شہزادہ، اس دنیا کا خلیفہ بنایا۔ جب اللہ نے انسانوں کو اس دنیا کا خلیفہ بنایا، پھر اللہ نے انسانوں پر نعمتوں کی انتہا بھی کر دی۔ اللہ نے انسان کو وہ نعمتیں دی جو اللہ نے دیگر مخلوقات کو نہیں دی۔ اللہ نے بڑی تقویم بخشی پھر انسان کو، اللہ نے بہترین صورت بنائی، ایسی صورت جو اللہ نے انسان کی بنائی وہ دیگر مخلوقات کی نہیں ہے۔ تو
اس نے تمہاری صورت بنائی اور پھر بہترین صورت بنائی. صور فعل ماضی ہے، صور کی اسم ہے، جمع ہے. صور فعل ہے، پہلا فعل ہے، دوسرا فعل نہیں ہے، دوسرا اسم ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ نے انسانوں پر بڑے ہی انعامات فرمائے ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو اس کائنات میں خلیفہ، جانشین، شہزادہ، آپ جو مرضی کہہ لیں، اللہ نے ہر چیز انسان کے لیے بنائی ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سارا کا سارا اپنی طرف سے. اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہر چیز. تو پھر اللہ نے انسانوں کو بہترین صورت میں بنایا. اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں، کئی قسمیں کھا کر، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ اس امن والے شہر کی قسم، مکہ کی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں، بہترین ڈھانچے میں بنایا. اللہ نے انسان کی بہترین صورت بنائی. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہاری صورت بنائی اور بہترین صورت بنائی. سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ایسے بیان فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے عزت والے رب سے کس نے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ تو اپنے رب سے دور کیوں بھاگتا ہے؟ اپنے رب کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اپنے رب سے اتنا بدگمان کیوں ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے تجھ پر اتنے انعامات کیے کہ اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے ٹھیک ٹھاک کیا، تجھے درست بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جو صورت اللہ نے چاہی اللہ نے تجھے اس میں جوڑ دیا. اللہ نے انسان کو بہترین صورت میں، جو اللہ نے چاہی، اللہ نے انسان کو اس بہترین صورت میں پیدا فرمایا. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر، جس کا نام سورہ مومن بھی ہے، آیت نمبر 64، اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا، وصورکم تمہاری صورت بنائی، فاحسن صورکم بہترین صورت بنائی، ورزقکم من الطیبات اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے. تو اللہ نے انسان کی جو صورت بنائی ہے، بہترین صورت بنائی ہے، جو اللہ نے چاہا وہ بنائی ہے. انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی صورت پر، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر، اللہ نے جو ہمیں دیا اور جو ہمیں نہیں دیا، انسان کو ان تمام چیزوں پر راضی مطمئن ہونا چاہیے. جو صورت بنائی ہو انسان کو اس پر مطمئن ہونا چاہیے. اللہ نے جو صورت بنائی بہترین بنائی. اگر کوئی کمی ہے، ہمیں کمی لگ رہی ہے، وہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں کیا فائدہ ہے، وہ ممکن ہے ہمارے حق میں فائدہ مند ہو، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے حق میں کیا فائدہ مند ہے. ہم کہتے ہیں بعض دفعہ جی اللہ نے ہماری صورت اچھی نہیں بنائی، اللہ نے ہماری قسمت اچھی نہیں بنائی. ہمیں نہیں پتا، کیا پتا وہ کم صورت ہمارے لیے بہت سی خوبصورت صورتوں والوں سے اچھی ہو. بلال حبشی رضی اللہ عنہ وارضاہ، اللہ نے ان کو جو مقام دے دیا، جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا، وہ ان کے لیے ہر چیز سے بہتر نہیں ہے، وہ ان کے لیے سب چیزوں سے بہتر ہے. آج سارے مسلمان تمنا کرتے ہیں کاش کہ ہم بلال حبشی کی طرح ہوتے، ہم ان جیسے بن جائیں، ہم ان کے قدموں کی خاک بن جائیں. حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت ابوبکر کے بارے میں، ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، اور ہمارے آقا کو آزاد کیا. حضرت بلال حبشی کو حضرت عمر جیسا شخص، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو عمر ہوتے. تو حضرت بلال حبشی کو اپنا سردار، اپنا آقا کہہ رہے ہیں. تو یہ حضرت بلال حبشی کا جو مقام ہے، اللہ نے جو ان کی صورت بنا دی، جو قسمت بنا دی، وہ اس پہ راضی ہے. ہر انسان کو اپنی صورت پر، اپنی قسمت پر، اپنی تقدیر پر راضی ہونا چاہیے. انسان اصل میں اتنا ناقص ہے، انسان کو پتہ نہیں ہے میرے حق میں کیا بہتر ہے. اگر گوری چمڑی چاہیے، اچھے لباس چاہیے، تو بہت سے بدبخت، اللہ معاف کرے، بڑی ان کی گوری چمڑی ہے، بڑے ان کے اچھے لباس ہیں، بڑا ان کے پاس دنیاوی اقتدار ہے، ہم ان جیسا بننا چاہتے ہیں. تو اللہ نے جو ہمیں دیا، اللہ نے ہمیں بہترین دیا. ہمیں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق. اللہ نے جو ہماری روزی رکھی ہے، جو صورت رکھی ہے، جو تقدیر بنائی ہے، ہمیں اس پہ راضی رہنا ہے. ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. انسان تو اتنا ناقص ہے.
انسان ایک چیز کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ چیز انسان کے لیے بہتر ہوتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہت بری ہو. تو انسان کو نہیں پتا انسان کے حق میں کیا بہتر ہے اور انسان کو کیا کرنا ہے. تو جو اللہ نے بنا دیا وہ بہترین بنایا ہے، اور جو اللہ نے حکم دے دیا وہ بہترین حکم ہے. ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر، اللہ کی بنائی ہوئی صورت پر، اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر، اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر ہمیں مطمئن بھی رہنا ہے اور ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے. وَصَوَّرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورت بنائی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بہت اچھی صورت بنائی. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو پھر ہمیں کام بھی ایسے کرنے ہوں گے اللہ کو راضی کرنے والے. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. ویعلم، اور وہ جانتا ہے ما تسرون وما تعلنون، جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، اللہ کی تسبیح. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، کافر اور مومن اللہ نے بنائے، اللہ بصیرت والے ہیں. پھر زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہوا، پھر انسان کی صورت کا ذکر ہوا، بہترین صورت ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر اب اللہ تعالیٰ اپنی عظیم قدرت علم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کا علم تو اتنا وسیع و عریض ہے کہ اللہ کا علم آسمانوں اور آسمانوں میں موجود ہر چیز کو محیط ہے. تمام علوی جو مخلوقات ہیں ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی عظیم ہیں، کتنی بڑی ہیں اور کتنی زیادہ تعداد میں ہیں. وہ خربوں ہیں، اربوں، خربوں ہماری گنتی ختم ہو جاتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اب تک دوربینوں کے ذریعے ہمیں نظر آئی، اور ابھی کتنی بڑی دوربینیں نکلیں گی، ایجاد ہوں گی، اور ابھی کتنی مزید کائنات کی وسعتیں ہمارے سامنے آئیں گی. تو یہ کائنات، یہ جو علوی کائنات کی جتنی وسعتیں ہیں، ایک ایک ذرہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے. والارض، زمین، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی، یہ جو ساری سفلی تخلیقات ہیں، سفلی سے مراد زمین، اور زمین کے اندر جو چیزیں ہیں، ہر چیز، خزانے ہوں، معدنیات ہوں، جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ تمام سفلی چیزیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. 7ویں زمین کے اندر، زمین کی گہرائیوں کے اندر کوئی پتھر ہو، پتھر کے اندر کوئی کیڑا موجود ہو، اللہ کو اس کا پتہ بھی ہے اور اللہ اس کو رزق بھی دے رہا ہے. تو اللہ تمام علوی مخلوقات، تمام علوی چیزوں کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں، اور اللہ تمام سفلی چیزوں کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں. اللہ کا علم کی بات ہو رہی ہے. کوئی پتہ نہیں گرتا، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے. ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، صرف پتہ نہیں ہے. اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے جب لوح محفوظ میں ہر چیز لکھوائی تھی تو لکھوا دیا تھا کہ اس دن، اس وقت، اس جگہ سے وہ پتہ گرے گا، اور کتنے پتے گریں گے، اور کیا رطب ہے، کیا یابس ہے. اللہ کو ہر شے کا صرف پتہ نہیں ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور آج یہ بدبخت کہنا چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ نے جو پیدا کر دیا ہے ان کو پتہ نہیں رزق کس نے دینا ہے، ہم نے رزق دینا ہے، اور ہمارے پاس رزق نہیں ہے تو ان کو کم کرنا چاہیے، ان کو زیادہ کرنا چاہیے. یہ آج لوگوں کے رزق کی باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کا علم کتنا وسیع ہے. تمام علوی جو مخلوقات ہیں اس کے ذرے ذرے کو اللہ جانتے ہیں، اور تمام سفلی جو مخلوقات ہیں زمین اور زمین کے اندر، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو انسان کے اندر اللہ کی اتنی نشانیاں ہیں کہ انسان اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ زمین آسمان اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے. تو انسان کے اندر جو کچھ ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. جو انسان چھپائے اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو انسان ظاہر کرے اللہ اسے بھی جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینے کے بھیدوں سے واقف. انسان کوئی چیز سوچتا نہیں ہے، ابھی اللہ کو اس کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا علم، اور یہ اللہ کی قدرت ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ اپنی یہ عظمت اور اپنی شان کو بیان کرنے کے بعد اللہ کچھ ان عقائد کا ذکر کر رہے ہیں کہ قریش مکہ جن کو نہیں مانتے تھے،
جن کا انکار کرتے تھے، اور ان عقائد کے انکار کی ایک وجہ وہ اللہ رب العالمین کی قدرتوں پر اعتراض تھی کہ اللہ فلاں کام نہیں کر سکتے، اللہ فلاں کام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اپنی شان بیان کی ہے کہ اللہ اتنی عظیم شان والا وہ کیسے مجبور ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، کیا نہیں آئی خبر تمہارے پاس اے لوگو، تمہارے پاس نہیں آئی نبأ الذین کفروا، خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا من قبل پہلے، فذاقوا وبال امرہم، پس انہوں نے چکھا اپنے کاموں کا وبال، اپنے اعمال کا انجام، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تمہید بیان کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں، میں نے بتایا آگے دو بڑے عقائد کا ذکر ہو رہا ہے، ایک رسول بشر رسول ہو سکتا ہے، اور دوسرا قیامت مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں عقیدہ۔ یہ دو وہ چیزیں ہیں جن پر قریش مکہ اور ہمیشہ سے کفار اعتراض کرتے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیداً فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ عقائد نہیں مانے دلائل واضح ہونے کے بعد، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں مسلمان یا کافر، تم سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی باتیں نہیں مانی، اللہ کے احکامات نہیں مانے، تو تمہیں پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تمہارے پاس تم سے پہلے جو کافر تھے ان کی خبر نہیں پہنچی؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، دیگر قوموں کے حالات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، فرعون، آل فرعون، انہوں نے اپنے کاموں کا وبال چکھ لیا دنیا کے اندر اپنے برے اعمال، اپنا کفر، اللہ کے احکام کا انکار جو انہوں نے کیا، انہوں نے اس کا انجام چکھ لیا دنیا کے اندر۔ لیکن انسان کے برے اعمال کا انجام صرف دنیا کے اندر نہیں ہوتا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ دنیا کا عذاب تو ایک بالکل چھوٹی سی چیز ہے، ایک نمونہ ہے، اصل عذاب تو آخرت میں ہے۔ پھر آگے اب دو عقائد کا ذکر ہو رہا ہے، ایک بشر رسول ہو سکتے ہیں اور دوسرا مرنے کے بعد کی زندگی، تو وہ انشاءاللہ پھر کل ختم ہو گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى